بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں ہوں محبوب ستار۔ آج ہمارا نظم کے حوالے سے غالباً تیسرا لیکچر ہے اور آج ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں نعت۔ آپ کے سلیبس میں حفیظ طیب کی نعت شامل ہے۔ نعت جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جائے۔ حفیظ طیب کا اصل نام محمد حفیظ تھا۔ آپ کے والد کا نام حاجی چراغ الدین تھا۔ آپ 14 فروری 1931 میں پشاور میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کا آبائی وطن جو ہے وہ گوجرانوالا ہے۔ آپ نے 1974 میں جامعہ پنجاب سے پنجابی میں ایم اے کیا اور 1976 میں پنجابی کے لیکچرار کی حیثیت سے وہیں پر پڑھانا شروع کیا۔ 1978 میں آپ کا پہلا جو ہے وہ مجموعہ کلام سامنے آیا، صلو علیہ وآلہ۔ اس کو آدم جی ادبی ایوارڈ بھی دیا گیا، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1978 میں بلکہ 1976 میں ہی دوسرا مجموعہ کلام آیا۔ آپ پنجابی میں بھی آپ نے نعتیں لکھی ہیں، اردو میں بھی نعتیں لکھی ہیں، عربی اور فارسی کے بھی آپ بہت بڑے استاد رہے ہیں۔ دوسرا مجموعہ کلام جو ان کا آیا وہ بھی 1976 میں آیا۔ پنجابی کا مجموعہ کلام تھا نعت کا، اس کا نام تھا سکھ متراں دی۔ پیر مہر علی شاہ کے شعر سے وہ ماخوذ تھا۔ آج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوخ چنگیری اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں۔ تو سکھ متراں میں بڑی خوبصورت ان کی پنجابی نعتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ان کا تیسرا جو مجموعہ کلام ہے وہ بھی پنجابی میں تھا، 1978 میں آیا۔ اس کا نام تھا وسلم تسلیما۔ 1993 تک آپ جامعہ پنجاب میں پڑھاتے رہے اور آپ 13 جون 2004 کو آپ کی وفات لاہور میں ہوئی۔ جب ہم حفیظ طیب کی نعت کو پڑھتے ہیں تو حفیظ طیب جیسے کہ اپنے تخلص کے ساتھ، یعنی اپنے نام کے ساتھ تخلص طیب لگایا، طبیعت بھی اس طرح کی تھی، ایسے نفیس انسان تھے، میٹھا میٹھا ہنستے اور مسکراتے رہتے تھے، کبھی لطیفہ گوئی نہیں کی۔ حالانکہ لاہور میں رہنے کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ اچھا بھلا سنجیدہ آدمی بھی لطیفہ گو ہو جاتا ہے، اور ادیبوں اور دانشوروں کی محفلوں میں ویسے بھی بندہ ہاتھ چھوٹ ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے ہر طرح سے خیال رکھا اور اپنا دامن ہر طرح کی لغویات اور غیر ضروری لفاظی سے محفوظ رکھا۔ عطاء اللہ قاسمی نے ان کی ایک کتاب ہے خاکوں کی مزید گنجے فرشتے، اس میں حفیظ طیب کا خاکہ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ حفیظ طیب کی ایسی شخصیت تھی کہ ان کو ملتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ اتنے نیک آدمی سے ہم مل رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ ان کا دامن ہمارے ملنے کی وجہ سے داغدار نہ ہو جائے، کیونکہ ہم بہرحال گناہ گار اور بیکار لوگ ہیں۔ یہ عطاء اللہ قاسمی اپنے بارے میں یقیناً ٹھیک کہتا ہے۔ بہرحال جو ہے حفیظ طیب بہت نفیس آدمی تھے۔ ایک دفعہ عطاء اللہ قاسمی کہتا ہے کہ میں ایک محفل میں تھا اور حفیظ طیب بھی تھے، تو حفیظ طیب نے دیکھا اور میں کچھ بیقرار سا تھا، تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ جی خیر ہے، آپ قاسمی صاحب کیوں بے قرار نظر آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے لاج تو آتی ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ میں سگریٹ اپنے بھول آیا ہوں گھر، اب مجھے سگریٹ کی طلب ہو رہی ہے اور میرے پاس سگریٹ نہیں ہے۔ کہتے ہیں حفیظ طیب صاحب وہاں سے رخصت ہو کر چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ پھر واپس تشریف لائے اس تقریب میں، اور ان کے ہاتھ میں ایک سگریٹ تھی اور انہوں نے آ کے مجھے وہ سگریٹ تھما دی۔ تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ ہیں یعنی اس طرح کے آدمی ہیں کہ ان کے ساتھ لگاؤ رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال ان کی نعتیں ان کے کردار کی ضمانت دیتی ہیں۔ یقیناً ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں اور اللہ ایسے لوگوں کو انتخاب کرتا ہے جو کہ مدحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور ویسے بھی ان کی نعتوں میں ان کا دل مدینے میں دھڑکتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ پہلا شعر دیکھیے گا، کیونکہ شاعری جو ہے، اسی لیے میں ذرا وضاحت میں تعارف میں چلا جاتا ہوں۔ ایک مجھ پر یہ بھی الزام آتا ہے کہ یہ بعض اوقات جو ہے وہ زیادہ وضاحت کرنے لگ جاتے ہیں، جیسا کہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کی کلاس ہو
گزارے کرنے والے اسٹوڈنٹس کی طرف سے کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے، لیکن میں بہرحال یہ آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی کا کلام پڑھتے ہیں تو کلام میں شخصیت کی چھاپ جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے، کیونکہ کلام جو ہے وہ باطن کی آواز ہے، اس سے دامن نہیں بچایا جا سکتا۔ بہت سارے نقادوں نے کہا جی ایسا نہیں ہے، کلام جو ہے وہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ بھی جو ہے وہ یعنی تجربے میں آ سکتا ہے، شعری تجربے میں، لیکن بہرحال جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے وہ دل سے ہو کر پھر زبان پر لاتی ہے اور قلم کے ذریعے انسان لکھتا ہے۔ تو شخصیت کی چھاپ بہرحال کلام پر ہر حوالے سے ہوتی ہے، یہ اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ اس کی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ بہرحال پہلا شعر دیکھیے گا، خوش خصال ہو، خوش خیال ہو، خوش خبر خیر البشر۔ میں پہلے پوری نعت پڑھتا ہوں پھر اس کی تشریح کریں گے۔ خوش خصال ہو، خوش خیال ہو، خوش خبر خیر البشر، خوش نیاد ہو، خوش نہاد ہو، خوش نظر خیر البشر، دل نوازو، دل پذیرو، دل نشینو، دل کشا، چارہ سازو، چارہ کارو، چارہ گر خیر البشر، سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر، صاحب خلق عظیم و صاحب لطف عمیم، صاحب حق صاحب شق القمر خیر البشر، کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر، رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر۔ یہ صلو علیہ وآلہ جو ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے اس میں سے یہ نعت دی گئی ہے۔ خوش خصال، اچھی خصلتوں والے، خوش خیال، سب سے اچھا خیال رکھنے والے، خوش خبر، اچھی خبر دینے والے، خیر البشر، سب سے بہترین انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اصل مقصد آپ ہیں۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب اگر میں آپ کو نہ بھیجتا تو میں یہ دنیا تخلیق نہ کرتا، اور جب میں اس وقت بھی نبی تھا، ایک بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مابین تھے، یعنی آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی اور میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ اب یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ناصر کاظمی کا ایک شعر رکھتا ہوں، آپ انصاف کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ اس کی بات کہاں تک ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا سمجھ سکیں گے کیا وہ رتبہ نبی کریم، سمجھ سکیں گے کیا وہ رتبہ نبی کریم۔ دوسرے مصرے سے پہلے میرے پہلے مصرے پر غور کیجئے گا کہ سمجھ سکیں گے کیا وہ رتبہ نبی کریم جو آدمی کو فقط آدمی سمجھتے ہیں، کہ ہماری بد نصیبی تو یہ ہے کہ ہم آدمی کو صحیح طور پر پہچان نہیں سکے، تو خیر البشر کو ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں۔ بہرحال انسان نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اپنی اپنی اوقات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کو سمجھنے کی اپنی طرح سے کوشش کی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس حوالے سے حدیث شریف بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری شان کے بارے میں خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اور یہ بہرحال حقیقت بھی ہے۔ وارفانہ لا کا ذکر، اللہ نے قرآن میں فرما دیا اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔
اب وہیں آپ کی شان مبارک کو سمجھ سکتا ہے جو اپنے آپ کو بلند کرے۔ جتنا کوئی اپنے آپ کو بلند کرتا چلا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کھلتی چلی جائے گی۔ تو قصہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کی نزاکت کو، خوبیوں کو، نفاست کو، غیرت کو، ایمان کو، جمال کو، جلال کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی تخلیق فرمائی۔ میری بات پر غور کیجیے گا، میں کیا کہہ رہا ہوں، نکتے کی بات ہے کہ تمام انسانوں کے اوصاف کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بنائے، اور تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء کی نفاست اور ان کے اوصاف، ان کی غیرت، ان کے جلال، ان کے جمال کو جب اکٹھا کیا گیا تو اس سے کہیں زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیور، بہادر، جفاکش، نازک، خوبصورت، حسین، بے مثال، بے مثل، بے مثال ہیں۔ آپ سے زیادہ کسی کی عادتیں اچھی نہیں، آپ سب سے زیادہ اچھی عادات والے ہیں، اور معاشرے نے گواہی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی اور دوسری طرف پوری انسانی تاریخ، کوئی ایک بھی آدمی آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایک غیر معیاری عمل یا جملہ نہیں نکال سکتا، اگرچہ وہ بغض نہ رکھتا ہو۔ تو انسانی آنکھ سے دیکھیں تو پہلے آنے والے انبیاء نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کی ہے، اور آپ کی تعریف عین عبادت ہے ہمارے نزدیک۔ تو اس لیے سب سے زیادہ اچھی عادات والے آپ ہیں، اور سب سے زیادہ اچھے خیال والے آپ ہیں۔ اچھائی، خیال کی اچھائی کا آغاز ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں آپ سے ہوا، کہ آپ نے ایسے معاشرے میں آ کر بعثت کا اعلان فرمایا جو ہر طرح سے، یعنی خیالی طور پر بھی انتہائی مجروح تھا اور انتہائی پستیوں کی زندگی گزار رہا تھا۔ ظلمت نے ان کے اذہان اور ان کے دلوں میں ڈیرے ڈال رکھے تھے، اور آپ روشنی کی نوید لے کر آئے، اور آپ نے ان کو برے خیالات کے مقابلے میں بہترین خیالات سے نوازا، اور آپ نے ان کو خوشخبری سنائی، اور آپ کے وہاں پر آنا ہی خوشخبری، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اور ہم نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت نبی عطا فرمایا۔ تو زمین والوں کے لیے، ہم امتیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کو اللہ نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ قرآن کی متعدد آیات اس حوالے سے گواہی دیتی ہیں کہ آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ نے خوشخبریاں دی ہیں، اور آپ سب سے بہترین انسان ہیں۔ انسان کامل صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ خوش نیاد، اچھے خاندان والے، سب سے بہتر خاندان والے، خوش نیاد، سب سے بہتر خاندان والے، خوش نہاد، ہنس مکھ، خوش نظر، اچھی نظر رکھنے والے، خیر البشر، سب سے بہترین انسان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور مبارک ہے وہ انبیاء کے بطون سے ہوتا ہوا جو ہے وہ حضرت عبداللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ظہور ہوا۔ تو آپ کا خاندان اس کائنات میں سب سے زیادہ معتبر خاندان ہے۔ حضرت آدم سے آپ تک، آپ کے آبا تک، آپ کے آبا و اجداد میں کوئی ایک بھی ایسا کردار یا شخص نہیں گزرا یا انسان نہیں گزرا، مورخین لکھتے ہیں، کہ جو ایمان پر نہ ہو۔ تو آپ کے تمام نفوس پاکیزہ تھے، اور پاکیزہ نفوس میں آپ کا نور مبارک جو ہے وہ موجود رہا۔ اور حضرت ابراہیم کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ جو ان کا جو چچا، وہ آزر کی بات ہوتی ہے تو وہ ان کے چچا تھے، نہ کہ ان کے والد تھے۔ تو آپ کا جو خاندان ہے وہ سب سے زیادہ، اور اس وقت قریش میں بھی، اور آپ کا جو جتنے بھی قبیلے تھے، خاندان سب سے اچھا، اور سب سے آپ اعلیٰ حسب ہیں، اور آپ اعلیٰ نسب ہیں، اور آپ کے حسب اور نسب کی گواہی سارا قرآن ہے۔ قرآن دیکھ لیں، پڑھ لیں، قرآن ساری میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور آپ کی شان بیان کی گئی ہے۔ میں تو اس طرح سے کہتا ہوں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سالہ جو زندگی جس طرز پر گزاری، وہ جو پریکٹیکلی زندگی گزاری آپ نے تھیوری کی صورت میں، اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آپ ہنس مکھ، آپ ہمیشہ، آپ نے سب سے زیادہ اخلاق پر بات کی ہے۔ اس کائنات میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ آپ کو ستایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی انتہائی دکھوں اور پریشانیوں میں گزری، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور شکر کے علاوہ کوئی جملہ ادا نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ تمام مصیبت میں بھی، تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور آپ نے جو ہے وہ اپنے ہونے کے احساس کو زندہ رکھا، اور آپ اللہ کا کام کرتے رہے جس کام کے لیے آپ آئے تھے، اور آپ نے تمام غموں کے پہاڑ اٹھائے اور پھر بھی مسکرا دیے، اور آپ ہمیشہ دوسروں سے مسکرا کر بات کیا کرتے تھے، دھیمے انداز سے بات کیا کرتے تھے۔ آپ جو ہے وہ، آپ کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ بشاش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی سیرت مبارک تھی۔ غصے میں بھرے ہوئے لوگ بھی آتے تو آپ جو ہے وہ ان کا جواب مسکرا کر دیا کرتے تھے، اور ہم ان کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ نہ صرف آپ انسانوں سے محبت سے پیش آتے تھے، بلکہ ہر مخلوق کے ساتھ آپ کا جو برتاؤ تھا وہ محبت کا اور پیار کا تھا۔ اور اسی طرح آپ خوش نظر، آپ نے ہمیشہ اچھی نظر رکھی اور اچھی نظر رکھنے کی تلقین کی۔ آپ نے ہمیشہ انسان کی خوبیوں کو دیکھا، خامیوں والے انسانوں کو بھی گلے سے لگایا اور ان کی اصلاح کی، ان سے نفرت نہیں کی، ان سے بھی محبت کی، ان کو سیدھے راستے پر لے کر آئے۔ تاریخ گواہ ہے راستے پر کانٹے بچھانے والوں کی آپ نے جو ہے وہ تیمارداری کی، ان کو دعائیں دی، کوڑا ڈالنے والوں کی آپ نے ان کو بھی دعائیں دی، اور طائف میں پتھر کھا کر بھی دعائیں دیں۔ یہ ایسا حوصلہ اور کسی میں نہیں ہو سکتا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہیں پھول خار سے دور ہے، یہیں شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارک ہے، آپ نے ہمیشہ دکھی انسانوں کی رہنمائی کی اور آپ نے ان سے محبت کی۔ عارف عبد المتین کا بڑا خوبصورت شعر ہے، ہر ایک گام ہو طائف سا مرحلہ درپیش، ستم اٹھاؤں کسی کو مگر برا نہ کہوں۔ کہ آپ نے ستم اٹھائے، آپ نے پتھر کھائے، لیکن آپ نے دعائیں دیں، اور آپ نے انسانوں کو بتایا کہ اچھی نظر رکھیں اور ہمیشہ اچھائی کو دیکھیں اور اچھائی کو فروغ دیں۔ برائی اگر دیکھیں بھی تو اس کو بیان نہ کریں، برائی کو نہ پھیلائیں، اور برائی کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا نہ کریں، بلکہ اچھائی کو فروغ دیں۔ لوگوں میں عیب نہ دیکھیں، بلکہ لوگوں میں جو تھوڑی بہت خوبیاں ہیں وہ دیکھیں اور ان کو اپریشیٹ کریں۔ آج بھی ہم اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ جب ہم انسان سے محبت کا رویہ اپناتے ہوئے اس کی چاہے جتنا برا ہے لیکن اگر اس کی کوئی خوبیاں ہیں تو ان خوبیوں کو اجاگر کر کے، اس کی تعریف و توصیف کر کے، ان خوبیوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کر کے، پھیلا کے اور ان کی تعریف کر کے ہم جو ہے انسانوں کا مداوا، ان کے دکھ درد کا مداوا کر سکتے ہیں۔ یہ جو دھتکارے ہوئے انسان ہیں، یہ بہت دکھی ہیں، ان کو محبت سے گلے لگا لیں تو ان کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن جو ہے یہ اس وقت ہوگا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یہ پہلا شعر انشاءاللہ ادارے بھی کھلنے والے ہیں، روبرو جب آپ ہوں گے تو آپ کو پڑھانے کا لطف اور ہے، اور جب جو ہے وہ خوب گزرے گی، جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو انشاءاللہ۔ باقی اگلا لیکچر جو ہے وہ کل ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔